نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ناز کرتے ہیں ملک ایسی زمین پہ اسعد جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے۔ محترم صدر جلسہ، حاضرین کرام اور باپردہ خواتین و طالبات، آج کی مجلس ذکر و تذکیر میں اس عاجز کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث جو انمول موتیوں سے بھری پڑی ہے اس کو سنانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے اور ان پر خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک ان کو پہنچائے تاکہ وہ بھی عمل پیرا ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کام کے لیے میں تیار ہوں۔ چنانچہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 چیزیں شمار کروائی۔ پہلی بات، اتق المحارم تکن اعبد الناس، تم اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزوں سے رک جاؤ، بچے رہو تو سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے نزدیک عبادت گزار شمار ہوں گے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کے 2 احکام ہیں۔ کچھ احکام اوامر کے ہیں، کچھ نواہی ہیں۔ جن باتوں کو اللہ رب العزت نے ہمیں کرنے کو کہا ہے تو اس کو پوری خندہ پیشانی کے ساتھ، خوشدلی کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور جن چیزوں سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے منع فرمایا ہے ان سے رک جانا ہے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طاعات میں، عبادات میں تو ہم بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، لیکن جہاں تک گناہوں سے بچنے کا مسئلہ آتا ہے اس سلسلے میں ہمارے مسلم معاشرے میں بہت کمی پائی جاتی ہے۔ ایک اہل دل عالم فرما رہے تھے کہ اس کی مثال یوں ہے
جیسے کوئی آدمی اپنے گھر میں اے سی فٹ کرتا ہے، اے سی کا فائدہ کب ہوگا؟ جب ہم کھڑکیاں دروازے سب بند کر کے اے سی کا بٹن آن کریں گے تو ہم اس کی ٹھنڈک سے لطف اندوز ہوں گے اور اس سے ہم صحیح معنی میں فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس کے مقابلے میں اگر کوئی اے سی کا بٹن آن تو کرے لیکن کھڑکیاں دروازے کھلا رہے تو ظاہر بات ہے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ مثال دے کر اہل دل عالم نے یوں فرمایا کہ ٹھیک اسی طرح ہم لوگ طاعات سے، عبادات سے، نمازوں سے، روزوں سے، قرآن مجید کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے، گویا ہم نے اے سی کا بٹن تو آن کر دیا اور گویا ہم کو اس کی لذت، اس کی حلاوت تو محسوس ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سے چوک یہ ہو جا رہی ہے کہ ہم نے گناہوں کے کھڑکیاں دروازے بھی کھول رکھے ہیں۔ ظاہر بات ہے جیسے عبادات کا ہمیں جو فائدہ ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو پاتا، بلکہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اور گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ جیسے کسی کے بارے میں غیبت کریں تو ہماری ساری کی ساری نیکیاں دوسرے کے کھاتے میں شفٹ ہو جاتی ہیں اور ہم خالی ہاتھ فتح خان کے حساب سے رہ جاتے ہیں۔ تو کوشش اس بات کی کرنا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دینا۔ یہی وجہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے اپنے ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کو سے یہ سوال کیا، اے میرے بھائی ابی یہ بتاؤ مت تقوی، تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، امیر المومنین کیا آپ کا گزر کسی ایسے خاردار جنگل سے ہوا ہے جہاں ہر طرف کانٹیاں ہی کانٹیاں ہو، راستہ پر خطر ہو؟ تو فرمایا ہاں ہوا ہے۔ کہا کیسے وہاں آپ اس راستے کو پار کرتے ہیں؟ تو فرمایا اپنا دامن وہ کانٹیوں سے بچاتے ہوئے نکل جاتے ہیں، راہ بنا لیتے ہیں تاکہ یہ کانٹے ہمارے کپڑوں میں، ہمارے دامن میں الجھنے نہ پائے۔ تو فرمایا اے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تقوی بھی یہی ہے کہ آپ دنیا میں زندگی ایسے گزاریں کہ گناہوں کے کانٹیوں میں آپ کا دامن الجھنے نہ پائے۔ اس طرح سے ہم کو یہ دنیا کی چند روزہ زندگی کو گزار کر جو ہے راستہ پار کرنا ہے۔ تو حدیث شریف میں جو پیغام دیا جا رہا ہے کہ گناہوں سے ہم اپنے دامن کو بچائے رکھیں تو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ہم عبادت گزار شمار ہوں گے۔ اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی نبی علیہ السلام نے، وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر تم راضی ہو جاؤ تو سب سے زیادہ مالدار شمار ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی مرضی، کسی کو زیادہ مال دیا، کسی کو کم مال دیا، کسی کو زیادہ علم دیا، کسی کو کم علم دیا، کسی کو زیادہ صلاحیت دی، کسی کو کم صلاحیت دی۔ تو کم مال والا زیادہ مال والے سے حسد نہ کرے، پریشان نہ ہو۔ کم علم والا زیادہ علم والے سے بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ اللہ رب العزت کی تقسیم پر ہم راضی رہنا۔ اب کیا ہوتا ہے، لوگ کوڑتے ہیں، جلتے ہیں، یہ کیا ہے بھائی، ہم کو کم مال ملا، ہم کو کم رتبہ ملا، ہم کو کم عزت مل رہی، کم اور جو ہے مقام مل رہا۔ نہیں،
اللہ رب العزت نے ہمارے حق میں جو لکھ دیا ہے وہ مل کر ہی رہے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللأعداء مال، ہم جبار کے تقسیم پر، اللہ کے اس فیصلے پر ہم راضی ہو گئے۔ لنا علم، اس نے ہمیں علم دیا، وللأعداء مال، دشمنوں کو مال دیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ علم اور مال کا موازنہ یوں کرتے ہیں، اس کو کمپیر یوں کرتے ہیں، فرمایا فَإِنَّ الْمَالَ يَفْنَى عَنْ قَرِيبِ وَإِنَّ الْعِلْمَ يَبْقَى لَا يَزَالُ، مال کو فنا ہے، علم کو بقا ہے۔ ایک حافظ قرآن سو جاتا ہے تو کیا کوئی اس کے سینہ کھول کر اس کے قرآن تھوڑے نکالے گا؟ اس کے مقابلے میں اگر مالدار سوتا ہے تو اس کو مال کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ ذرا غفلت سے اپنا مال ادھر ادھر رکھ دیا تو وہ چور اٹھا کر بھی لے کے چلے جا سکتے ہیں اور اس کو بہت بڑا نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ تو فرمایا مال کو فنا ہے، علم کو بقا ہے۔ ہم رب کریم کے فیصلے پر ہمیں راضی رہنا ہے۔ اللہ نے اگر ہمیں جو ہے مال و دولت سے نوازا ہے، شکر بجا لائے، نہیں ہے کچھ قسمہ پرسی کی زندگی ہے تو صبر کرے، مگر حسد، جلن، یہ بہت زیادہ آپسی رقابت نہیں اس قدر معاشرے میں پائی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل کے ہم شکار ہو رہے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ لیس الغنی عن کثرت العرض، مالداری زیادہ سامان، زیادہ اسباب کا نام نہیں ہے، ولیکن الغنی غنی النفس، حقیقی مالداری دل کی بے نیازی ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جس حال میں بھی اللہ رکھے وہ حال اچھا ہے۔ کبھی مال زیادہ دے کر بھی آزماتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے زیادہ مقام و مرتبہ بھی اگر مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش بھی ہوتی ہے۔ جو حال میں اللہ رکھے تو اس حال پر بندہ قانع رہے، شاکر رہے۔ حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه، تحقیق وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا اور اس کو بقدر کفایت روزی دی گئی، اور جو اس کو اللہ رب العزت نے روزی دی اس پر وہ قناعت اختیار کرے۔ تو حدیث میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ وَأَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو تم سب سے زیادہ مالدار شمار ہوگے۔ تیسری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، فرمایا کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا معاملہ کرو تو تم کامل مومن شمار کیے جاؤ گے۔ پڑوسی ہمارے چاہے غیر ہو یا اپنا ہو، ہر ایک کے ساتھ حسن سلوک کے احکام دیے گئے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے پڑوسی کے بارے میں حسن سلوک کی اتنی تاکید کی کہ میں یہ سمجھنے لگا کہ ہمارے انتقال کے بعد پڑوسیوں کو بھی کیا وراثت جاری ہوگی۔ یوصینی جبریل بالجار حتی ظننت انہ سیورث، ایک زمانہ وہ تھا کہ ہمارے پڑوسی ہم سے اتنے خوش رہا کرتے تھے، بلکہ اگر وہ مکان خالی بھی کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بتاتے تھے کہ یہ ہمارا پڑوسی اتنا قیمتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارے مکان کی قیمت بڑھ گئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس المحدثین ہیں، ان کے بازو پڑوسی اپنا مکان فروخت کر رہا تھا،
اس زمانے میں مکان کی قیمت مثلاً 1000 درہم تھی، تو اس نے مارکیٹ میں ایک اعلان نہیں کیا کہ میں یہ مکان بیچ رہا ہوں، اس کی قیمت 2000 درہم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی مارکیٹ کا جو ویلیو چل رہا ہے وہ 1000 کا ہے، تم 1000 ڈبل قیمت لگا رہے ہو، کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا 1000 تو یہ مکان کی قیمت ہے، اور 1000 جو میں ایکسٹرا لے رہا ہوں، میں ایک شاندار پڑوسی دے رہا ہوں جن کا نام حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ہمارے اچھے پڑوسیوں کی وجہ سے بھی مکان کی جو ہے ویلیو اور قیمت بھی بڑھ جایا کرتی ہے۔ تو فرمایا شریعت اسلامیہ میں پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بہت ترغیب دی، بلکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے پوچھا کہ کون؟ تو فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، جس کے پڑوسی اس کے شر سے امن میں نہیں، وہ ایسا آدمی جو وہ مومن کہلائے جانے کے قابل نہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ، تم اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تکن مؤمنا، اللہ کے نزدیک تم مومن شمار کیے جاؤ گے۔ اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، فرمایا اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو، تو تم کامل مسلمان شمار کیے جاؤ گے۔ مثلا ہر آدمی اپنے لیے عزت محسوس کرتا ہے کہ اس کو معاشرے میں عزت دی جائے، اس کی مزبہاو نہ کی جائے، اس کی بدتمیزی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ جو ہے اچھا معاملہ کیا جائے، تو پھر ہم دوسرے کے ساتھ بھی تو وہی معاملہ کریں۔ ٹیک ریسپیکٹ، گیو ریسپیکٹ، عزت دینے سے تو عزت ملتی ہے۔ بے عزتیاں کرنا، بے اکرامیاں کرنا، ایک دوسرے کو جو ہے بدتمیزی کرنا، یہ بھی ایک ہمارے معاشرے میں یہ بھی یہ بات چل پڑی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھائی سے ملاقات کریں، کم از کم ہم خندہ پیشانی سے ملاقات کریں، یہ بھی صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان تلقی اخاک بوجہ طلق، مسکرا کر ملو، اچھائی سے اور خندہ پیشانی سے ملو۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارے دین اسلام کا ایک اچھا پیغام جاتا ہے، اپنوں سے بھی پرائیوں سے بھی۔ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہماری کتاب و سنت میں کیا تعلیمات ہیں، بلکہ وہ ہمارا مطالعہ کرتے ہیں کہ ہم اگر اچھے اخلاق سے ہمارے سامنے سیکنڈ پرسن سے جتنا اچھے انداز سے ہم ملتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، تو وہ اثر جاتا ہے۔ تو ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ کھانے پینے کے معاملے میں بھی ہم اپنے لیے اچھا صاف ستھرا کھانا پسند کرتے ہیں، لیکن ایک سائل ہمارے گھر پر آتا ہے جو اللہ کے نام کی دعائی دیتا ہے، تو ہم عموماً ایک مزاج بن گیا، ارے بھائی کچھ تو بھی باسی توسی ہے تو فریج میں رکھا ہوا رات کا کھانا اٹھا کے دے دو، غریب لوگ آ کے کھڑے ہیں۔ ہمارے لیے بھی ہم جو کھانا پسند کرتے ہیں، ہم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کریں، تو ہم کامل مسلمان شمار ہوں گے۔ اور آخری بات نبی علیہ السلام نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، تم زیادہ ہنسی مذاق مت کیا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دلوں کو مردہ کر دیتی ہے، دل مر جاتا ہے۔ کا مطلب کیا ہے؟ دل مرنے کا مطلب یہ ہے کہ حق بات اس کے دل میں راسخ نہیں ہوتی۔ آج کل بہت زیادہ ہنسی مذاق کی، کامیڈی کی محفلیں اتنی ہوتی ہیں۔ بھئی اسلام میں پاکیزہ لطف اور مزاح کو پسند کیا گیا، مگر ایسا بھی نہیں کہ جس میں جو دوسرے کی تضحیک ہو، دوسرے کی انسلٹ ہو، ایسے نہیں ہے۔ عربی کتابوں میں ایک مثل مشہور ہے لا تکثر المزاح فإنه یورث النزاع،
زیادہ ہنسی مذاق سے لڑائیاں جنم دیتی ہیں، لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ آدمی اپنے سیکنڈ پرسن کو گرانے کے لحاظ سے اس کی جو ہے اس کے مقام و مرتبے کو نیچے گرا کر اور اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے اس کے دل پر ایک بات اثر ہو جاتی ہے اور اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو اچانک کعبۃ اللہ کی طرف نگاہ اٹھی تو فرمایا اے کعبہ، اللہ کے نزدیک تیرا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، لیکن یہ بات ذہن میں ہے کہ ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ فرمایا کہ حرمت المؤمن اعظم عند اللہ بحرمت الکعبہ، ایک مومن کی عزت، ایک مومن کا اکرام جو ہے کعبۃ اللہ سے بھی بڑھ کر ہے۔ مثلاً اگر کوئی کعبۃ اللہ کو کوئی فاسق و فاجر ڈھانا چاہتا ہے تو کتنا بڑا گناہ اور کتنا بڑا سن ہے۔ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ایک مسلمان کی بے عزتی کی جائے، بے وقاحتی کی جائے، یہ جو ہے کعبۃ اللہ کو گرانے سے بڑھ کر ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں اور میری پردہ نشین مائیں بہنیں، یہ نبی علیہ السلام نے جو ہمیں انمول نصیحتیں کی ہے، اگر ہم انشاءاللہ ان باتوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہماری زندگی میں بھی سکھ، چین، عافیت پیدا ہوں گی، اور انشاءاللہ ہمارا معاشرے میں نیکیوں کا چلن عام ہوگا، اور اس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات ہماری زندگی میں زندہ ہوں گی۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان ارشادات پر کما حقوق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں حضرت مولانا مفتی سید ممتاز الحسن قاسمی صاحب دامت برکاتہم سے کا بہت بہت دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس ناچیز کو ایسی اہم علمی مجلس میں جو ہے مدعو کیا ہے، اور اتنی دیر تک آپ نے سما خراشی فرمائی ہے۔ بہت اچھا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو اللہ تعالیٰ دوام بخشے اور اس کے فیض کو اللہ تعالیٰ عام اور تام فرمائے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد حضرت کا فکر انگیز بیان بھی ہوگا اور پھر ذکر بھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جڑنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق بات قبول کرنے کا مزاج نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔